أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين آمین یا رب العالمین۔ آج ہمارا سبق سورہ نساء آیت نمبر 109 انشاءاللہ ترجمہ اور مختصر تفسیر کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہا انتم ہؤلاء جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا فمن یجادل اللہ عنہم یوم القیامت ام من یکون علیہم وکیلا۔ سن لو، تم ہی وہ لوگ ہو جنہوں نے ان کی طرف سے دنیا کی زندگی میں جھگڑا کیا، تو ان کی طرف سے اللہ سے قیامت کے دن کون جھگڑے گا یا کون ان پر وکیل ہوگا۔ جیسا کہ پچھلی آیات سے ہم پڑھتے آ رہے ہیں کہ ایک انصاری منافق چور نے اپنی چوری کا الزام یہودی پر لگا دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس نے اور اس کے چیلوں نے، اس کے حمایتیوں نے ایسی باتوں میں اور ایسے جھوٹی قسمیں کھا کر جو ہے وہ الجھایا کہ وہ اس انصاری کو سچا سمجھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہودی کو سزا دینے ہی والے تھے کہ اللہ پاک نے آیت نازل فرما دی اور ساری حقیقت کا انکشاف کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور پھر کہا کہ آپ استغفار کریں اللہ کے حضور کہ آپ کے دل میں ایسا خیال آیا تو کیوں آیا، اور آپ نبی ہیں اللہ کے، آپ کی شان نہیں ہے کہ آپ دغا بازوں کا ساتھ دیں۔ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے جھوٹی قسمیں کھا کے شہادت دی تھی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات میں ذرا بھی قصوروار نہ ہوتے اگر وہ فیصلہ کر بھی دیتے تو، لیکن یہ امت کو بتایا جا رہا ہے کہ جس کے پاس چوری کا سامان نکل آتا ہے ضروری نہیں ہے وہ چور ہو، تفتیش کرو، معلومات کرو، اور پھر جو سزا کا سزاوار ہوگا اسی کو سزا ملے گی۔ اب یہاں پر یہ ان لوگوں سے مخاطب ہوا جا رہا ہے جو ابیرک کے بیٹوں کے لیے وکالت اور بحث کرتے تھے، یعنی اس منافق چور کے لیے بحث کرتے تھے۔ ان کو تنبیہ فرمائی جا رہی ہے کہ دنیا میں تو تم نے ان کی ناحق حمایت کر لی، مگر ایک دن آخرت کا آئے گا جب اللہ کی عدالت میں معاملہ پیش ہوگا تو وہاں کون حمایت کرے گا؟ کس کی اتنی ہمت ہوگی کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے جھوٹی گواہی دے؟ یہاں پر ملامت بھی ہے اور آخرت کا خوف بھی دلایا جا رہا ہے، اور اس فعل سے توبہ اور رجوع کی ترغیب دلائی جا رہی ہے کہ اللہ سے رجوع کرو اور معافی طلب کرو۔ یہ خطاب دراصل اس منافق چور کے حمایتیوں سے ہے کہ آج اگر تم اس چور کی حمایتی بن گئے ہو تو کل اللہ کے روبرو کون ہے جو تم میں سے اس کی وکالت اور حمایت کرے گا، جبکہ تمہارے لیے تو تمہارے اپنے ہی گناہ اتنے ہو جائیں گے کہ تمہیں اپنی پڑ جائے گی۔ ایک اہم بات اس آیت سے پتہ چلتی ہے کہ کسی کے پاس سے چوری کا سامان برآمد ہونے سے اس بات کا ثبوت نہیں ہوتا کہ وہ واقعی میں چور ہے۔ ایسے معاملات میں بہت احتیاط اور تحقیق کی ضرورت ہوتی ہے، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سزا دینے سے پہلے بہت سی ہدایت عطا فرمائی ہیں، اور جو کہ الگ کتابوں میں ہمیں ملتی ہیں، کسی آیت کے تحت ضرور سنائیں گے۔ اس فرمان کا صاف مطلب یہ ہے کہ کسی شخص کو مجرم کی وکالت کرنے سے روکا جا رہا ہے۔ یہ فرمان ہر اس وکیل کے لیے عبرت کا نشان ہے۔ اس کے بعد 4 بار لفظ من استعمال ہوا ہے۔ کون ہے کہ دنیا میں جو کوئی جان کر گناہ کرے یا بھول کر وہ اللہ سے معافی طلب کرے، پھر یقیناً اللہ اسے معاف بھی کر دے گا۔ ہو جاتی ہیں خطائیں، اللہ سے معافی مانگے تو اللہ کہتا ہے نا کہ میری طرف لوٹ کر تو آ، پھر وہ بڑی شفقت فرمانے والا ہے۔ پھر فرمایا جو بھی گناہ کرے گا اس کا بوجھ دنیا اور آخرت میں گناہ گار کو ہی اٹھانا پڑے گا۔ اور
اس سے ان لوگوں کی آنکھیں کھل جانی چاہیے جو کہتے ہیں نا کہ ہم فلاں کے وسیلے یا واسطے سے نجات پالیں گے اور بزرگوں کے طفیل جنت میں چلے جائیں گے. ایسا نہیں ہوگا. ہر ایک کو اپنی کی سزا یا جزا لینی ہے، بھگتنی ہے. قرآن مجید یہی بات سمجھاتا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا. لہٰذا پیر ہو یا مرید، نبی ہو یا امتی، سب نے اپنے اعمال کی جزا یا سزا پانی ہے. کام تمہارے ہی ہوں گے جس کی جزا یا سزا ملے گی. اللہ نیتوں اور اعمال سے واقف ہے. جس نے اپنا گناہ دوسرے کے سر تھوپا اس نے دوہرا گناہ کر دیا. گناہ کیا نمبر 1، اور دوسرے مسلمان پر بہتان لگا دیا. یہ الزام لگانا اللہ کے نزدیک واضح کھلا گناہ ہے. اس آیت سے المختصر ہمیں جو سمجھ میں آتا ہے وہ نمبر 1، قیامت کے دن کوئی کسی کی غلط حمایت نہیں کر سکے گا. نمبر 2، گناہ ہو جائے تو فوراً اللہ سے توبہ کرنی چاہیے. نمبر 3، اللہ ہر ایک کو معاف کرنے والا رحیم ہے. نمبر 4، جس نے توبہ نہ کی وہ اپنے گناہ کا خمیازہ خود بھگتے گا. نمبر 5، ہر چیز کا علم اللہ کو ہے اور اس کے ہر کام میں برکت ہوتی ہے. نمبر 6، اپنے گناہ کو دوسرے کے ذمے ڈالنے والا بہتان تراش اور گناہ کا مرتکب ہوتا ہے. قرآن بار بار کیا کہہ رہا ہے کہ کوئی نفس کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. سورہ انعام آیت نمبر 164. ہر ایک اپنے معاملے کا خود ذمہ دار ہے. سورہ بقرہ آیت 141. عزیز و اقارب اور ہر کوئی ایک دوسرے سے بھاگ جائے گا. سورہ عبس آیت نمبر 34 آیت نمبر 36. روز محشر دوست کام نہیں آئیں گے. سورہ بقرہ آیت 254. روز محشر دوست کام نہیں آئیں گے. کیا کام آئے گا؟ اعمال، نیک اعمال. تو یہاں پہ آیت کی مختصر تفسیر پوری ہوئی. اب اللہ سے دعا مانگنی ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو سیدھے رستے پہ رکھے. اور یہ جو بڑا کھول کے واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے آیات میں ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے نازل کر دیا ہے، اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین یا رب العالمین.